وجہ بتاؤں؟ علی مولا کے کھلے دشمن پر عذاب آ گیا. اس نے مولا علی کو کوئی تلوار نہیں ماری تھی، ولایت علی کا انکار کیا تھا اور اللہ سے عذاب مانگا. عذاب آیا مگر یہاں تو حسین پہ گھوڑے دوڑ گئے. اجرکم اللہ. یہاں تو نبی کی بچیوں کو اسیر بنایا گیا. سنی شیعہ میں اس مقتل تو تاریخ ہے نا. 9 جگہیں ایسی تھیں جہاں آسمان گرتا، زمین پھٹتی، عذاب آتا. 9 جگہیں ایسی تھیں، 9 منظر ایسے تھے جن 3 منظر شام میں آئے. شام کا پورا محل یزید پہ گر جاتا، آسمان پھٹتا، زمین پھٹتی، آسمان گرتا. اور 6 آثار شروع ہو گئے تھے، زمین ہلنا شروع ہو گئی تھی، سیاہ آندھیاں چلنا شروع ہو گئی تھی. یہ منظر بننا شروع ہو گیا تھا. میں بیان نہیں کر پاؤں گا کہ وہ 6 منظر کربلا میں کون سے تھے اور وہ 3 منظر شام میں کون سے تھے. مجھ سے میرے اندر طاقت نہیں ہے، مگر ایسے منظر تھے. صرف 1 منظر کربلا کا سن لیجئے اور 2 منظر شام کے سن لیجئے. اس سے زیادہ آپ کو نہیں تو زحمت دوں گا. وہ جو منظر کربلا میں نظر آیا جب حسین پر خنجر باقاعدہ سیاہ آندھیاں چلنے شروع ہو گئی، زمین کربلا ہل رہی تھی، عذاب تیار ہو گیا تھا. مگر کیسے رکا بتاؤں؟ اس لیے کہ جب خنجر چلنے لگا نا تو جس کا گلا کٹ رہا تھا وہ کہہ رہا تھا بسم اللہ وباللہ وفی سبیل اللہ وعلی ملت رسول اللہ توب علیک انک انت التواب الرحیم. وہ یہ کہہ رہا تھا انا للہ وانا الیہ راجعون. عذاب آ رہا تھا مگر جس پر مصیبت تھی وہ راضی تھا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. جس کے گلے کی رگیں کٹ رہی تھیں وہ تو کہہ رہا تھا شکرن للہ، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس قابل جانا ہے کہ مجھے آزمائش میں ڈالے. عذاب نہیں آیا. آپ رو لیے. 2 منظر اور ذرا شام کے سن لیں. میرے عزیزوں، میرے عزادار دوستو، جن کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ تکلف کر کے نہ رویا کریں. اس لیے کہ جن کے ہاں جائز نہیں ہے وہ کسی بڑی شخصیت کی نصیحت پر روتے نہیں ہیں، لیکن آپ جن کے حکم پر روتے ہیں وہ کسی بھی بڑی شخصیت سے کم شخصیت نہیں ہے. امام رضا نے کہا ہے کہ میرے جد پہ رویا کرو. امام صادق نے کہا ہے میرے جد پہ رویا کرو. امام زین العابدین تو 40 سال روئے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. تو جو ظاہر ہے آپ روتے ہیں، آپ کے بڑوں نے کہا ہے رو. جو نہیں روتا ان کے بڑے نے کہا ہے کہ نہیں رو. تو کوئی زبردستی نہیں ہے. مگر جن کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ جب مسائل کا بیان ہونا تو تکلف نہ کریں. بعض اوقات ایک جملہ رونے کو کافی ہوتا ہے. میں گھنٹے تک مسائل پڑھوں اور لوگ گریا کریں، ایک جملہ سن لیں، اس کا اثر لے لیں. کربلا میں حرم امام حسین میں مجلس ہو رہی تھی اور ذاکر خطیب مجلس پڑھ رہا تھا. علماء، فقہا، مجتہدین بیٹھے سن رہے تھے. ان میں آیت اللہ شیرازی بھی تھے، صاحب فتوی تحریم تمباکو، جنہوں نے فتویٰ دیا تھا کہ تمباکو نوشی حرام ہے انگریز کے زمانے میں. وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے.
تو روتے روتے انہوں نے آواز دے کر ذاکر سے کہا آہستہ آہستہ پڑھو، ہمیں رونے تو دو، تم تو اتنے سخت سخت جملے اتنی جلدی جلدی بول رہے ہو، قیامت کے جملے ہیں جو تم اتنی جلدی جلدی بول رہے ہو۔ اب وہ ایک جملہ جس پر قیامت آ جاتی، جس پر قیامت آنا شروع ہو گئی تھی، مگر جس پر وہ مصیبت آ رہی تھی اس نے فوراً کہا الحمدللہ۔ اللہ نے دیکھا یہ میری مخلوق، یہ میرا ولی، یہ میری نائبہ خاص، یہ حجت خدا راضی ہے، یا اللہ عذاب نہ آئے۔ جس پر مصیبت آ رہی ہے وہ راضی ہے، وہ اس آزمائش پر راضی ہے۔ وہ جملہ سنیں گے کیا ہے؟ وہ جملہ یہ ہے کہ دربار شام میں آواز دی گئی زینب کو دربار میں لایا جائے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ وہ بڑا سخت مرحلہ تھا، عذاب آتا، زمین پھٹتی، مگر جس پر مصیبت آ رہی تھی وہ اللہ کے حضور راضی تھا، اس لیے نہیں آیا عذاب۔ اور ایک اور مثال لے لیجئے کہ جس وقت عذاب آتا مگر عذاب نہیں آیا اس لیے کہ جس پر مصیبت تھی وہ راضی تھا۔ روایت کہتی ہے یزید کے سامنے ایک تشت لا کے رکھا گیا۔ بس مجلس ختم کر رہا ہوں، میری آپ کی قسمت ہے کہ آنکھوں میں آنسو آ جائیں۔ یزید کے سامنے ایک تشت لا کے رکھا گیا جس پہ رومال رکھا ہوا تھا۔ یزید نے چوب خزرہ، جو تاریخ کا جملہ ہے، ایک اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی، چھڑی سے اس نے رومال ہٹایا۔ اب جو رومال ہٹا تو سر حسین، امام حسین کا سر وہ اس تشت میں رکھا ہوا تھا۔ مجھ سے بیان نہیں ہو پائے گا، بس جملہ سن لیجئے، اللہ کرے میں بیان کروں۔ اس نے وہ چھڑی حسین کے لبوں پہ لگانا تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ وہاں ایک صحابی محترم بیٹھے ہوئے تھے، وہ کھڑے ہو کر پکارنے لگے اے یزید یہ چھڑی ہٹا، لقد رأیت شفتایا رسول اللہ علیہما، میں نے اپنی آنکھوں سے نبی کے لبوں کو ان لبوں سے لپٹے دیکھا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین فسیعلم الذین۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، ان آوازوں پر رحمت نازل فرما۔ یا اللہ اس مجمع پر سنی شیعہ مسلم غیر مسلم جو حاجتیں لے کر آئے انہیں پورا فرما۔ یا اللہ اسیروں کو رہائی عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما، دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر